تو آج یہ چونکہ ایک ایسا ایک کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے آزاد کشمیر کے ایک مخصوص ضلع سے کہ حقوق کے نام پہ کوئی ایک گروپ نے تحریک شروع کی تھی، 1.5 کلومیٹر کے احاطے میں وہ لوگ کوئی جمع ہے 6-7 ہزار لوگ، عوامی ایکشن کمیٹی، انہوں نے بات کی تھی، وہ حقوق کی بات کر رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی اس میں انفلٹریٹ کیا ہے کچھ لوگوں نے جو ایک ایکسٹریم کنفیوژن پھیلا۔ 370 کو دیکھتے ہیں، ہندوستان نے انٹیگریٹ کیا، کمپلیٹ انٹیگریشن کی مقبوضہ کشمیر کی، اس کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھے، لاز تھے، سب ختم کیا۔ ادھر ڈفرینٹ سچویشن ہے، یہاں ان کے پاس کوئی سٹرکچر ہے ہی نہیں، نہ کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے، نہ آئین ہے، نہ اور کوئی حق ہے۔ ہم نے ہمیشہ جب کہ گلگت بلتستان کی بات چلی، ہم نے ہمیشہ یہ پوزیشن لے لی کہ گلگت بلتستان کو حق ملنے چاہے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کشمیر۔ ایک نیریٹو وہاں سے چلا رہا ہے، حالانکہ ہندوستان جو ہے وہاں پہ ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، لاکھوں انسانوں کا انہوں نے قتل کیا، انہوں نے لوگوں کی آنکھیں بینائی چھینی، لوگوں کو گمنام قبرستانوں میں آباد کیا۔ آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی، ناہید نسرین، حال ہی میں 30 90 سال کی ان کو سزا سنائی گئی۔ 370 کو دیکھتے ہیں، ہندوستان نے انٹیگریٹ کیا، کمپلیٹ انٹیگریشن کی مقبوضہ کشمیر کی، اس کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھے، لاز تھے، سب ختم کیا۔ ادھر ڈفرینٹ سچویشن ہے، یہاں ان کے پاس کوئی سٹرکچر ہے ہی نہیں، نہ کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے، نہ آئین ہے، نہ اور کوئی حق ہے۔ ہم نے ہمیشہ جب کہ گلگت بلتستان کی بات چلی، ہم نے ہمیشہ یہ پوزیشن لے لی کہ گلگت بلتستان کو حق ملنے چاہے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کشمیر۔ وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہاں، ہندوستان کا ایک پروپیگنڈا ہے، وہ اس ایک نیا نیریٹو بلڈ کرنا چاہتا ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کوئی مخالفت ہے۔ خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں، ہمیں یہاں پیار ملا، محبت ملی۔ دروازہ اگر کوئی کھٹکھٹاتا ہے تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو فیملیز ہیں وہ سہم جاتی ہیں۔ یہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہے، وہاں پہ ہر قدم کے بعد آپ کو فوجی بندوقوں میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہو گیا ہندوستان جو پاکستان کو تنہا کرنا چاہ رہا تھا، آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا، بنیاد و مرصوص کے بعد، مورکہ حق کے بعد یہ نقشہ تبدیل ہو گیا۔ پاکستان کی افواج، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، آل پاکستان حریت کانفرنس کی طرف سے، کشمیر کی طرف سے، کشمیریوں کی طرف سے۔ ہم یہاں پہ لوگ یک زبان ہوئے، یکسو ہوئے، یک رنگ ہوئے، یکجا ہوئے، اور انہوں نے ہندوستان کو جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں لیپٹ میڈیا، میں ہوں ساجد میر۔ آج کے خصوصی پروگرام میں میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنما ہیں۔ جو میرے پہلے گیسٹ ہوں گے وہ جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ پرویز شاہ صاحب ہوں گے، اور جو دوسرے میرے گیسٹ ہیں زاہد صافی صاحب ہیں، جو سینئر لیڈر ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ 19 جولائی 1947 کا جو ہسٹوریکل ڈے ہے، ان سے میں پوچھوں گا کہ گلگت بلتستان میں یہ ڈے کیوں منانا چاہتے ہیں، اور ہسٹوریکلی اس ڈے کی جو ریاست جموں اینڈ کشمیر ہے اس میں ہسٹری میں کیا سگنیفیکینس ہے۔ تو ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ایڈوکیٹ پرویز شاہ صاحب، سب سے پہلے آپ کوئکلی ہمیں یہ بتائیں کہ 19 جولائی کا جو ڈے ہے، یہ اس کی کیا ہسٹوریکل امپورٹنس ہے، اور آج کے دن آپ گلگت بلتستان میں موجود ہیں، 19 تاریخ کو یہاں پہ ایک ریلی بھی ہوگی، یوم یکجہتی کا بھی اظہار ہوگا، تو یہ کیوں منانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے حریت کانفرنس کو موقع دیا کہ ہم بات کریں کشمیر کی صورتحال پر، اور 19 جولائی کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 19 جولائی کو ہندوستان کی یہ جو ہندوستان جو کالونی تھا برٹشرز کا، اس کی تقسیم کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 حصوں میں ملک تقسیم ہوگا، یونائٹڈ انڈیا۔ تو جب یہ کشمیریوں کو اس چیز کا علم ہوا کہ تقسیم ہونا ہے اور پاکستان کا وجود میں آنا ہے، تو 19 جولائی کو سردار ابراہیم خان صاحب، جو بعد میں آزاد کشمیر کے صدر بھی بنے، ان کے گھر میں جو وہاں کے سیاسی اکابرین تھے، جس میں مسلم کانفرنس کے لوگ شامل تھے، جس میں باقی کمیونٹیز کے، کیونکہ ایک ہی سیاسی جماعت تھی، وہ تھی مسلم کانفرنس، وہ سارے بیٹھے ہیں سردار ابراہیم خان کے گھر میں آبی گزر میں۔ وہاں پہ ایک قرارداد پاس کی گئی کہ کل جب پاکستان بنے گا
تو ہمارا جو رشتہ ہوگا ہم پاکستان کے ساتھ انضمام کریں گے اور ہم پاکستان کے ساتھ اس جائیں گے. میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو اور دیگر اس میں لوگ بھی تھے؟ بالکل تمام مکاتب فکر کے لوگ تھے، اس میں علماء تھے، اس میں سیاسی رہنما تھے، اس میں وکلا تھے، اور سب نے، کیونکہ تنظیم ہی ایک سیاسی تنظیم تھی، وہ تھی مسلم کانفرنس، اس سے سب لوگوں کی سیاست ہی اسی میں تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں یہ ڈے آپ کیوں منانا چاہتے دیکھیں سر، کشمیر جو ہے یہ 3 حصوں پہ ہے، یہ 3 یونٹس ہیں. ہیں؟ مقبوضہ جموں کشمیر، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان. صحیح. جب ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کسی مخصوص خطے کو نہیں ملنا ہے، ٹھیک. یہ انٹائر اسٹیٹ آف جموں کشمیر جو 84,000 اسکوائر مائلز پر محیط ہے، اس میں گلگت بلتستان بھی ہے، آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ کشمیر بھی ہے. صحیح. تو آج یہ چونکہ ایک ایسا ایک کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے آزاد کشمیر کے ایک مخصوص ضلع سے کہ حقوق کے نام پہ کوئی ایک گروپ نے تحریک شروع کی تھی، 1.5 کلومیٹر کے احاطے میں وہ لوگ کوئی جمع ہے، 6-7 ہزار لوگ، عوامی ایکشن کمیٹی. انہوں نے بات کی تھی، وہ حقوق کی بات کر رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی اس میں انفلٹریٹ کیا ہے کچھ لوگوں نے جو ایکسٹریم کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ، کہ آزاد کشمیر سارا جو ہے یہ کشمیر کی تحریک آزادی کے خلاف ہے. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں یونٹس میں جا کر ہم لوگوں سے ملے، وہاں کی آرا پوچھے. تو 13 جولائی جو یوم شہدائے کشمیر تھا، یہ ہم نے مظفر آباد میں منایا، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے اور انہیں تجدید عہد کیا کہ تحریک آزادی تک ان کے ساتھ ہے. اور 19 جولائی ہم یہاں اس لیے منا رہے ہیں تاکہ یہاں سے بھی ایک کمٹمنٹ. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو راولاکوٹ میں کچھ لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے نام پہ، وہ پوری جو جموں اینڈ کشمیر یا آزاد کشمیر اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ جتھا ہے؟ نہیں، وہ جتھا ہے، وہ کیسے ریپرزینٹ کرتا ہے؟ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اس کی ہمیں کیسے تعین کریں گے کہ وہ کوئی الیکشنل پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے پاس پورے آزاد کشمیر کا سپورٹ ہے؟ ہڑتال تو اس ایک ضلع میں ہے، باقی سارے ضلع کھلے ہوئے ہیں، زندگی معمول کے مطابق چل رہی. البتہ یہ بات ضرور ہے، جب تک ان کے حقوق کی بات ہے، حریت کانفرنس ان کے ساتھ ہے، لیکن جہاں وہ ریڈ لائن کراس کریں گے، وہ تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان ریڈ لائن کراس کریں گے، ہم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. صحیح. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ 1947 میں یہ فریڈم دی گئی تھی کہ جتنی بھی پرنسی اسٹیٹس بر صغیر پاک و ہند میں 500 سے زیادہ تھی، کہ وہ ان کی جو عوام ہے یا ان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ جس کے ساتھ رہنا چاہیں گے، چاہے پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ. تو کشمیر کے عوام نے بھی جو میری جو انفارمیشن ہے یا جو میں نے تھوڑی بہت ہسٹری کو اسٹڈی کیا ہے، اس میں کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے. تو پھر انڈیا نے کیوں اس طرح غاصبانہ جو قبضہ کیا؟ دیکھیں، کشمیر کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. اس کے بارڈرز چائنا سے، پاکستان کے ساتھ، یہاں سے سری لنکا، یہ 4-5 ملکوں کے درمیان ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس ملک کی. دوسرا، چونکہ جواہر لال نہرو کشمیر کا رہنے والا تھا، اس کی ایک ایفیلیشن تھی کشمیر کے ساتھ، اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ایک ساز باز کر کے مہاراجوں کو فورس کیا اور انہیں 26 اکتوبر کو ان سے ایک ایگریمنٹ، فراڈولنٹ ایگریمنٹ سائن کروایا، اور 27 اکتوبر کو فوجیں اتاری. جب انہوں نے فوجیں اتاری تو کشمیری نے اس کے خلاف ماس پروٹیسٹ کیے، اور خود ہی پھر انڈیا اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا، اور اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کی جس پہ ہندوستان اور پاکستان نے تسلیم کیا کہ کشمیریوں کی رائے حق خود ارادیت سے اس کا تعین کیا جائے گا. اور پچھلے 80 سالوں سے تقریباً ہم وہی مانگ رہے ہیں جو ہندوستان نے تسلیم کیا، جو پاکستان نے تسلیم کیا. ہمارے لاکھوں انسان مارے گئے، شہید کیے گئے، اور آج بھی ہم اس حق خود ارادیت کی انڈیا کیوں بھاگ رہا ہے؟ دیکھیں، انڈیا کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہے. ہندوستان کے سب سے بڑا ایشو یہ ہے، وہاں بی جے پی کی فیشسٹ گورنمنٹ ہے. وہ سمجھتا ہے اگر ہم کشمیر کو حق خود ارادیت دے دیں گے تو کل وہاں پہ سکھوں کی بھی تحریک ہے، وہ بھی مانگیں گے. اسی طرح وہ دوسری اسٹیٹس میں بھی موومنٹس چل رہی ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ ان اسٹیٹوں نے اپنا حق ایکسرسائز کیا ہے، کشمیریوں کو آپ نے حق خود ارادیت نہیں دیا. ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے، ایک مسئلہ ہے، آپ نے کمٹمنٹس کی ہے. سری نگر میں جواہر لال نہرو نے کہا وی ڈو ناٹ بلیو ان فورسڈ میرجز، تو ہم جبری رشتے نہیں رکھیں گے. اب ان کی نیت خراب ہو گئی ہے کہ ایک یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے یہ بہت خوبصورت ہے، ایک ٹورسٹ ریزورٹ ہے، وہاں پہ جس کو جنت آپ کہیں گے، وہاں کے ریسورسز ہیں، وہاں سے بجلی جنریٹ ہوتی ہے، وہاں سے پانی ہے، سب کچھ ہے. اب ان کی نیت خراب ہو گئی، اب وہ مکر گئے اور آج وہ انکار کر رہے ہیں اپنی بات سے جو ہم نے تسلیم کی ہے. صحیح. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کل آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان اسمبلی نے ایک متفقہ طور پہ قرارداد منظور کی، خاص کر جو گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ گلگت بلتستان کو پروویژنل
आईनी हुकूक मिलने चाहिए, मतलब प्रोविजनल सूबा बनना चाहिए या आईन पाकिस्तान में कहीं ना कहीं इसको शेल्टर मिलना चाहिए। और साथ साथ मेंबर्स ने ये भी कहा कि जब तक मसला कश्मीर का हल नहीं होता है या जो इस्तेहसाब राय नहीं होती है तो तब तक हमें प्रोविजनली पाकिस्तान के आइन के साथ एनेक्स किया जाए। जबकि हमने देखा कि 2019 में जो इंडिया ने 370 भी रिवोक किया, 35A भी रिवोक किया, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? जी देखें सर, जब हम हिंदुस्तान के 370 को देखते हैं, हिंदुस्तान ने इंटीग्रेट किया, कंप्लीट इंटीग्रेशन की मकबूजा कश्मीर की, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे, लॉज से सब खत्म किया। इधर डिफरेंट सिचुएशन है, यहाँ इनके पास कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, ना आइन है, ना और कोई हक है। हमने हमेशा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान की बात चली, हमने हमेशा ये पोजीशन ले ली कि गिलगित बल्तिस्तान को हक मिलने चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर। ये कल का रेजोल्यूशन है, हमने इसको बगौर पढ़ा, हमने देखा इसमें लिखा गया है विदाउट प्रेजुडिस टू देयर कश्मीरी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन या कश्मीर डिस्प्यूट। जब इस चीज़ को इन्होंने गारंटी किया कि इसीलिए इसको इसलिए फुल का सूबा भी बना सकते हैं, अगर प्रोविजनल बनाया तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ है जिसने उसको मुकम्मल सूबा बनाने से रोका। और जब इन्होंने लिखा कि ये कश्मीरियों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, तो मुझे क्या ज़रूरत है इसकी मुखालफत करने की। मैं गिलगित के लोगों को खुशहाल देखना चाहता हूँ, गिलगित तरक्की करेगा तो इसका इम्पैक्ट मकबूजा कश्मीर में भी जाएगा कि यहाँ लोग आबाद हैं, खुशहाल हैं, क्योंकि ये मेरा हिस्सा है, हमारे वजूद का हिस्सा है। हम कैसे देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान के लोग सफ़र करें या उनके हुकूक जो है उनको ना मिले। आपने यहाँ पे, लास्ट मेरा सवाल है आपसे कि आप यहाँ पे काफ़ी दिनों से इधर हैं, तो यहाँ पे क्या कोई आपने ऐसा तासुर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अंदर पाया कि वो जो अपने कश्मीरी जो बहन भाई हैं, खासकर जो जम्मू के कश्मीर के बहन भाई हैं, उनके साथ नहीं है? ये क्योंकि इंडिया की जो मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा होता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जम्मू कश्मीर के जो बहन भाई उनके साथ नहीं, कोई इस तरह का आपने तासुर? जी सर, हमारी मुलाकात यहाँ की सियासी क़यादत से हुई, रिलीजियस लीडर्स से हुई, हमारी यहाँ सिविल सोसाइटी से मुलाकात हुई, जो सैकड़ों में हमारे पास आई। हमने जब उनसे बात की, आज तक वो कंडीशन उन लोगों ने भी रखी है कि हमें अगर आप कोई दर्जा देते हैं सूबे का, प्रोविजनल सूबे का, लेकिन हमारी शर्त यह है कि मसला कश्मीर मुतासिर नहीं होना चाहिए। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग हमसे ज़्यादा कश्मीरी है, वो मकबूजा कश्मीर के लोगों से हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हाँ, हिंदुस्तान का एक प्रोपेगेंडा है, वो इस एक नया नैरेटिव बिल्ड करना चाहता है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोई मुखालफत है। खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं, हमें यहाँ प्यार मिला, मोहब्बत मिली, और यहाँ हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमें हर इवन ट्रेडर्स, बुकला, जिससे भी हम मिले, वो हमें कहते हैं आप यहाँ पे बैठे, यहाँ एक ऑफिस बनाए, यहाँ से हम और काम करेंगे, और इंशाल्लाह हमारा इरादा है मुस्तकबिल में जो रवाबित है उसको मजबूत करेंगे और यहाँ से एक मौसर आवाज़ जाएगी इंटरनेशनल कम्युनिटी। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का क़याम यहाँ पे भी होगा? ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का क़याम ऑलरेडी है, अलबत्ता ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मुख्तलिफ जगहों पे ऑफिस है। हमारा इरादा है कि कोई सेटअप हम बनाए या कुछ MOUs ऐसे हम साइन करें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि हम मुश्तरका जदोजहद वो हमारे साथ हमारी मूवमेंट का हिस्सा बने और हिंदुस्तान को कन्फ्यूजन फैलाने का कोई मौका ना। जाहिद साफ़ी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने ऑक्युपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है, और इस वक्त जिस तरह इंडिया वहाँ पे क्या कर रहा है, लोगों को क्या बेसिक जो राइट्स अवेलेबल हैं, क्या आप गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं तो यहाँ पे आपने लोगों को किस तरह की फ्रीडम देखी, और इसको अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग रहते हैं अगर उनके साथ आप कंपेयर करेंगे तो आप किस तरह इसका मवाजना करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। रात और दिन, दिन दिन है और रात रात है, तो ये हम जानते हैं, हम समझते हैं कि गुलामी क्या है। यहाँ पे गिलगित में, आज़ाद खित्ते में आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, बात करने की आज़ादी है, चलने की आज़ादी है। यहाँ कोई दरवाज़ा अगर कोई खटखटाता है तो मकबूजा कश्मीर के लोग, जो फैमिलीज़ हैं, वो सहम जाती हैं। यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है। वहाँ पे हर कदम के बाद आपको फौजी बंदूकों में उनको देखा जा सकता है। उनको ये बार्क से वहाँ पे, हेडक्वार्टर से वहाँ पे गश्त है फौजियों का।
کوئی بھی فوجی آئے اور کسی کو بھی وہ اٹھا سکتا ہے. یعنی رات اور دن کا فرق ہے. گلگت میں آزادی ہے, بات کرنے کی آزادی ہے, بولنے کی آزادی ہے, کام کی آزادی ہے. تو یہ دن اور رات کا فرق. یہ انڈیا کا جو میڈیا ہے اتنا کیوں چیختا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے؟ کہیں پہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ ہندوستان پروپیگنڈا کر رہا ہے, آزاد خطے کے حوالے سے بھی اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی. وہ جو ہماری وہاں پہ تحریک ہے, جو ہماری وہاں پہ حق خود ارادت کی تحریک ہے, اس کو انویزیبل کرنا چاہتا ہے, اور میڈیا میں یہ تاثر اور بین الاقوامی سطح پہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ نہیں گلگت میں مسئلہ ہے, آزاد خطے میں مسئلہ ہے. تو یہ ہندوستان ایک نیریٹو وہاں سے چلا رہا ہے. حالانکہ ہندوستان جو ہے وہاں پہ ظلم کر رہا ہے, جبر کر رہا ہے. لاکھوں انسانوں کا انہوں نے قتل کیا, انہوں نے لوگوں کی آنکھیں بینائی چھینی, لوگوں کو گمنام قبرستانوں میں آباد کیا. آسیہ اندرابی, فہمیدہ صوفی, ناہید نسرین, حال ہی میں 30-90 سال کی ان کو سزا سنائی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے. اسی طرح ہماری آل پارٹی حریت کانفرنس کی پوری لیڈرشپ اس وقت 30-35 سالوں سے جیلوں میں ہے, تہذیب خانوں میں ہے, ٹارچر سلوں میں ہے. اسی طرح ہمارے جو نوجوان ہیں وہاں کے, وہ اس وقت ہندوستان کے ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کے مختلف جیلوں میں ہیں. خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو اس وقت ہندوستان کے جیلوں میں ہے, تہذیب خانوں میں ہے, ٹارچر سیلوں میں ہے. وہاں اگر کوئی صحافی بات کرنا چاہتا ہے, وہاں اگر کوئی صحافی حقائق سامنے لانا چاہتا ہے تو وہ PSA کے تحت گرفتار ہوتا ہے. تو کہنا یہ ہے ظلم ہے, جبر ہے, تشدد ہے وہاں پہ جو اس وقت ہندوستان وہاں پہ کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, اتنا سارا کچھ کر رہا ہے تو کیا جو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے جذبے میں کوئی کمی آئی ہے؟ کیا جو مومنٹ ہے آزادی کی اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں, کیسے کمی آ سکتی ہے؟ یہاں لوگوں نے اپنے بچوں کو دیا. یہاں پہ محمد اشرف خان صحرائی نے اپنے بچے کو دیا. یہاں پہ خود محمد اشرف صحرائی نے نہ صرف بات کی بلکہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. سید علی گیلانی, شیخ عزیز, برہان وانی, جس کا حال ہی میں ہم نے دن منایا, انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور یہ تحریک جو ہے, یہ تحریک اپنی منزل پائے گی. اس میں لاکھوں انسانوں کا خون ہے. یہ جو آل پارٹی حریت کانفرنس ہے, متحدہ جہاد کونسل ہے, یہ جو شہداء کی وائرس یہ پلیٹ فارمز ہیں, اس خون کو رائے گاں ہونے نہیں دیں گے, بلکہ ہم اپنا حق خود ارادت حاصل کریں گے. اور ہم کوئی انوکھی ڈیمانڈ وہاں پہ نہیں کر رہے, ہم کوئی ہندوستان کو ان کا کوئی انگ نہیں مانگ رہے. ہم بنگلور کی بات, بمبئی کی بات, مدراس کی بات یا کسی اور اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں. جموں کشمیر ہندوستان نہیں ہے, ڈسپیوٹڈ ہے. آنجہانی نہرو نے سری نگر کے لال چوک میں ہم سے وعدہ کیا, کشمیریوں سے وعدہ کیا, یہاں پہ پلیبسٹ ہوگا. 18 سے زیادہ یونائٹڈ نیشنز میں قراردادیں ہیں. ہم چاہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں وہاں پہ امپلیمنٹ ہو. ہم چاہتے ہیں آنجہانی نہرو جو ہندوستان کا آنجہانی وزیر اعظم رہا ہے, ہم BJP کو, RSS کو جو اس وقت یہ سب کچھ کر رہی ہے, ہم ہندوستان کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے نیتاؤں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے, اس وعدے کی آپ وفا کریں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد انڈین فوج کا اور مودی کا وہاں پہ کیا مورال ہے؟ جی, بنیاد المرصوص کے بعد نقشہ تبدیل ہو گیا. ہندوستان جو پاکستان کو تنہا کرنا چاہ رہا تھا, آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا, بنیاد المرصوص کے بعد, مورکہ حق کے بعد یہ نقشہ تبدیل ہو گیا. پاکستان کی افواج, ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں آل پارٹی حریت کانفرنس کی طرف سے, کشمیر کی طرف سے, کشمیریوں کی طرف سے. ہم یہاں پہ لوگ یک زبان ہوئے, یکسو ہوئے, یک رنگ ہوئے, یکجا ہوئے, اور انہوں نے ہندوستان کو جواب دیا. اس کے بعد نقشہ تبدیل ہو گیا. آج الحمدللہ پاکستان کی ایک امیج ہے. یہ جو ایران, یہ جو امریکہ, اور جو ثالثی رول انہوں نے کیا, اس میں ہندوستان خود ایسولیٹ ہو گیا, اور پاکستان کی جو یہ ریاست ہے یہ ابھر کے سامنے آئی. اللہ نے یہ فضل کیا. آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد جو ہمارے آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو بہن بھائی ہیں یا حریت کانفرنس کی آپ کی پارٹی ہے یا دیگر جو پارٹیز ہیں, ان کے اندر کون سا ایسا جذبہ اور حوصلہ ہے؟ شارٹلی بتائیں, میرا لاسٹ کوشچن ہے. جذبہ موجود ہے,
जज्बा तो जज्बा मौजूद है, उसके मौजूद- बाद मजीद क्या जज्बा मौजूद है, या वहाँ पे हुर्रियत जो है वो दिलों में जिंदा है, और आज भी जब भी उन्हें कोई मौका मिलता है, चाहे ईद हो या चाहे कोई और चीज हो, वो उस ईद को सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान के साथ, चाहे और कोई चीज हो वो पाकिस्तान के साथ वो मनाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग 3-4 दिनों से गिलगित बल्तिस्तान में हैं, तो आपको कोई फर्क महसूस होता है कि आप एजेके में हैं, जम्मू में हैं या गिलगित बल्तिस्तान में हैं? नहीं, हमें मोहब्बतों तो में लोगों हमें की- हमें जिन लोगों से यहाँ पे वास्ता पड़ा, हम शुक्रगुजार हैं उनके। यहाँ पे लोग, यहाँ पे जरखेजी है, हम नहीं समझते हैं, हम तो समझते हैं कि हम दूसरे घर में आ गए, अपने घर में आ गए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।